ہر ایمان والوں کی یہ تمنا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے، ہر کچے پکے گھر میں اسلام کا بول بالا ہو، ہر ملک میں اسلام عروج پر ہو۔ یہ کیسے ہوگا اس پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اصلاً اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ تو بات بیچ میں آ گئی کہ میرے جو احباب ہیں نا، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جن سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ میرے بال کی اور بہت غور سے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ ہی کی طرح مجھے بھی بال رکھنا ہے، آپ ہی کی طرح لمبے لمبے بال مجھے بھی رکھنے کا شوق ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کتنے دنوں میں ہو جائے گا؟ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بالکل آپ میری طرح بال رکھیں، اچھا ہے، بہتر ہے، رکھیں، لیکن آپ میری طرح داڑھی بھی رکھیں۔ ماشاءاللہ جب داڑھی کی بات آتی ہے نا تو پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، ان کو تارے نظر آ جاتے ہیں دین میں کہ مفتی صاحب نے پھنسا لیا۔ اچھا مفتی صاحب کو پوچھا کہ بال کتنے دنوں میں بڑے ہوں گے، کیا لگاتے ہیں مفتی صاحب نے بال میں؟ حاضرین، میں اپنے بال کی تعارف کرانے نہیں بلکہ بال کی قسمیں بتلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اولاً بال 3 طریقوں سے رکھا جائے گا، یا تو بالکل گنجا ہو جائیں، منڈوا لیں بال کو، یا پھر خوب بڑے بڑے رکھیں جیسے میرے بھی ہیں، یا پھر چھوٹے رکھیں لیکن برابر رکھیں۔ یہ 3 احوال ہیں۔ اب اگر کوئی لمبے بال رکھنے چاہتے ہیں، لمبے لمبے بال جس کو رکھنے کا شوق ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، لما، جمہ، وفرہ۔ زیادہ تفصیل میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اگلی بات ہی بھول جائیں گے۔ کان کے لو تک رکھیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کان کا لو کہلاتا ہے۔ کان کے لو سے کچھ نیچے رکھیں گے، گردن سے اوپر، تو وہ جمہ کہلاتا ہے، اور بالکل نیچے رکھیں گے کاندھوں تک، اسے وفرہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں طریقہ بھی بہتر ہے، یہ تینوں طریقہ رکھنا اچھا ہے، لیکن آج بال رکھنے کے ایک الگ ہی طریقے ہیں کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں معاشرے میں الگ سے الگ دکھوں، مجھے لوگ ایک حیرت کی نگاہ سے دیکھیں، جس راستے سے میں گزروں، جس گلی سے میں گزروں تو میرا تذکرہ ہو، میرا چرچا ہو، کرے فلاں کا بال دیکھو کتنی خوبصورت کٹنگ کروا رکھی۔ بال بنوایا نہیں بلکہ بگڑوا لیا اس نے، چہرہ بنایا نہیں بلکہ بگڑوا لیا۔ آج ہر شخص کی خواہش ہو گئی ہے کہ کٹورا کٹنگ، ہنی سنگ کٹنگ، اور تیرے نام تو اب کچھ پرانا ہو گیا ہے، نہیں تو تیرے نام بھی خوب چلا۔ حاضرین، کیا مذہب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اولاً تو یہ سمجھیے کہ بال رکھ سکتے ہیں یا نہیں، مذہب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اگر دی ہے تو کس طریقے پر؟ ایک بات جو شروع میں عرض کی تھی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو، اسلام ہی اسلام پھیل جائے، ہر طرف حق اور سچ کا بول بالا ہو، ہر طرف امن و امان کا بول بالا ہو، ہر طرف اتحاد و اتفاق کا بول بالا ہو، ہر طرف سکون، چین، پیار ہو، اور یہ دھرم سے مذہب اسلام کی خصوصیت۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا جب ہم اپنے اوپر، میں ایک ایمان والا ہوں، جب ہم اپنے اوپر اسلام کو لاگو کریں گے، اسلام کو ہم خود فالو کریں گے۔ 5 ساڑھے 5 فٹ ہماری قد و قامت ہے، اس پر اسلام کو لاگو نہیں کر پاتے،
بال ہم اسلام کے مطابق نہیں رکھ پاتے، رسول اللہ کے طور طریق کے مطابق نہیں رکھ پاتے، لباس ہم رسول اللہ کے مطابق نہیں پہن سکتے، صحابہ کے طرز عمل کو اختیار نہیں کر سکتے، اکابرین اور بزرگان دین کے طرز روش کو اختیار نہیں کر سکتے، اور ہماری تمنا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام ہو۔ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا، یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے خود کو بڑی 5.5 فٹ جو جسم ہے، آپ کی جسامت ہے، جو قد و قامت ہے، اس پر تو اسلام لاگو نہیں ہو رہا، اور آپ ساری دنیا کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ مکی کی کھیت سے چنا کی امید کی جائے، ببول روپا جائے اور وہاں سے آم اور انگور کی امید کی جائے۔ حاضرین، اس لیے میں امید کرتا ہوں یہ جو کٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ بال کی، یہ آج کے کٹنگ چل رہے ہیں، اور نوجوان انہیں اچھا سے اچھا کٹنگ کہتا ہے، اور اچھی سے اچھی خاصی پیسے رقم بھی لگاتا ہے اس پر۔ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا کٹنگ نہیں ہو سکتا، کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں، تینوں طریقے کے بال رکھے ہیں جو ابھی پہلے بتلایا گیا۔ بال کو صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھے ہیں۔ اب کوئی بال رکھ لے، لمبے لمبے بال رکھے، لیکن اس میں کنگھا نہ کرے، وہ ایسا ہو جیسے جھاڑی کے پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہو۔ داڑھی مونچھ رکھے لمبے لمبے، نہ مونچھ منہ میں گھسا جا رہا ہو، داڑھی پیٹ تک لٹکا جا رہا ہو، وہ انسانیت ہیبت نہیں ہے۔ وہ میں کیا کہوں، ایسا شبد نہیں میرے پاس۔ اسلام تو وہ ہے جو انسان کو انسانیت سکھلاتا ہے، انسان کی ہر کردار اور ہر لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان ہے۔ بڑے بڑے بال رکھیں، صاف ستھرا نہ ہو، جویری جیسا بال ہو، وہ بھی بدنما معلوم ہوتا ہے، بد شکل معلوم ہوتا ہے۔ حاضرین، اس لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال کو کہیں سے چھوٹا اور کہیں سے بڑا نہیں رکھ سکتے، نہیں کتروانا چاہیے۔ اب جب میری تمنا یہ ہے کہ سارے جہاں میں اسلام پھیل جائے، اسلام کا بول والا ہو جائے، پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم 5.5 فٹ پر جو ہمارے جسم ہے، قد و قامت ہے، اس پر اسلام کو لاگو کریں۔ اپنے بال درست رکھیں، چہرہ پر داڑھی رکھیں۔ داڑھی کو عیب سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور آج کے دور میں علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے من تشبہ بقوم فہو من، اس بنا پر کہ یہود و نصارہ، مجوسی، مشرکین داڑھی نہیں رکھا کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَالَفُوا الْيَهُودِ، یہود کی مخالفت کرو، نصرانی کی مخالفت کرو، مجوسی کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ اگر ہم تمنا رکھتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، تو اولاً ہمیں اس اپنے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالنا ہوگا، اسلامی تعلیمات سے آشنا اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ ہمارا کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا ایسا ہو کہ اسلام ٹپکتا ہو، اسلام چمکتا ہو، اسلام دکھائی دیتا ہو، بات ہم کر رہے ہو، اسلام کا تعارف ہو رہا ہو، کلام ہم کر رہے ہوں، اسلام کی تعیشات ہو رہی ہو، بات ہم کر رہے ہوں، رسول اللہ کا چرتر اغیاروں کے سامنے آ رہا۔ جہاں کوئی فلمی دنیا میں کوئی نیا اسٹائل آیا کہ نوجوان مر مٹتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اور 500 روپے 1000 روپے دے کر بالوں کی سیٹنگ کراتے ہیں،
اور اس طریقے کا بال سیٹنگ کراتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جائز نہیں ہے ایسے بال رکھنے۔ اور گارجین ذمہ داران حضرات بھی اپنے بچوں کو صحیح سلیقہ اور صحیح طریقہ بتلائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام سے آشنا کرائیں، اسلام سے روبرو کرائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بال کیسے رکھنے چاہیے۔ خوب لمبے بال رکھیں یا پھر لمبا رکھیں یا جمہ رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت الطہور شطر الایمان، کیا بتلاؤں آپ سے، کتنا بتلاؤں آپ سے۔ اس لیے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔